بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو اس بلا شرکت غیر اس ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اور کروڑوں درود و سلام نبی برحق پر جو اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے اور ساری انسانیت کے لیے رحمت قرار پائے۔ ناظرین محترم، پروگرام سیرت النبی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ ہم نے عید کی مصروفیات اور رمضان کی ایکٹیویٹی جو تھیں اس سے شروع کیا تھا، اور پھر درمیان میں ایک معاملہ، لیکن وہ بہت اہم تھا، اور چونکہ اس کا تعلق ہم سیرت کا پروگرام کرتے ہیں، اور سیرت کا مطلب یہ کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو سیرت سے روشنی لی جائے اور اپنے معاملات کو درست کیا جائے، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ذاتی تجربے میں آئیں اور پتہ چلا کہ ہم غلطی پر ہیں، تو سوچا تمام احباب سے بات کر لی جائے کہ بھائی ہم غلطی پر ہیں، کہیں ایسا نہیں ہے آپ سب بھی یہی صورتحال کر رہے ہوں، تو اس پر بات ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کا معاملہ بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے ہم نادانستہ طور پر جو ہے شاید گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، شاید ہم اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں، جس میں بھی شامل ہوں۔ تو درد دل اور اصلاح احوال کے حوالے سے آپس میں بیٹھ کر یہ بات کر لی تھی، تو بات بہت دور تک چلی گئی تھی، سورہ حجرات اس کا موضوع بنی تھی، اور چلتے چلتے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو آخر میں شجاع صاحب نے اخلاقیات کے حوالے سے، اور یہ اخلاقیات کا موضوع ہمارا جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا، یعنی پچھلا والا نہیں، اس سے پہلا، رمضان سے پہلے والا سیرت کا، اس سے لنک کرتا تھا۔ تو آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ لیتے ہیں، اور پھر میں شجاع صاحب سے جو ہے اگلے موضوع کی طرف گفتگو کا آغاز کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ ہاں الحمدللہ شکر پروردگار کا۔ اور پچھلا پروگرام جو سوشل میڈیا کے حوالے سے چونکہ بہت برننگ ایشو تھا، یہ میرے حساب سے تو بہت برننگ تھا کہ صاحب ہم جو ہیں بڑے ایک ایسی رو میں بہہ رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جس میں وہ آپ نے جو بات بیان کی قرآن کے حوالے سے کہ شیطان جو ہے ہمارے اعمال کو مزین کر کے، تزئین کر کے انہیں بہت خوشنما بنا کے ہمارے سامنے پیش، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ وہی چالیں چلی جا رہی ہوں اور شیطان آ گیا ہو بیچ میں کہ چلو بھائی انہیں بتاؤ کہ تم حق کا کام کر رہے ہو، تمہیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے کلام کیا، جو کہ ہمارے پچھلے پروگرامز کا ہی ایک تسلسل تھا، گو کہ حالات کی کوئی تبدیلی ایسی آئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ان باتوں کو پھر سے دہرا لیا جائے۔ سیاسی اتار چڑھاؤ، ان مباحث پر تو یہ فورم بھی نہیں نہ ہمیں کلام کرنا ہے، لیکن جو لوگ تبصرے کرتے ہیں، اپنی آراء پیش کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کامنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے ان کے لیے اس بات کی یاد دہانی کرا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا ایک وقار ہونا چاہیے گفتگو میں بھی، کلام میں بھی۔ اور ہم نے کلام کیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے، مسلمان کی جان، مال اور آبرو سے کھیلنا یہ حرام ہے۔ پھر سورہ حجرات کا حوالہ دیا گیا کہ کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو ایسے ہی نشر نہ کر دو، تحقیق کر لو۔ پھر ذکر آیا کہ دین اور قرآن حکیم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ذکر آیا کہ مذاق نہ اڑاؤ، جس میں تحقیر کا پہلو آتا ہے، عیب جوئی نہ کرو، اس میں آبرو ریزی کی بات آ جاتی ہے، برے القاب سے نہ پکارو، اس میں تحقیر کا پہلو آ جاتا ہے، بدگمانی نہ کرو، بہت سی بدگمانیاں گناہ ہو جاتی ہیں، ٹوہ میں نہ لگو، تم کسی کی ٹوہ میں لگو گے اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے لگ کر تمہارے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، غیبت نہ کرو، اور پھر غیبت تو وہ ہوتی ہے جو کسی کے اندر برائی موجود اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، اور ایسی بات کہی جائے کہ جو اس میں موجود نہیں تو بہتان ہے۔ یہ سب حرام کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے تعلق سے پھر یہ کہ یہ ایک اصول ہمارے سامنے بڑا قیمتی آیا تھا، حق بات ضرور بیان کیجئے، کلمہ حق بیان کیجئے، مگر حق بات بیان کرنے کے لیے نیت بھی حق ہونی چاہیے، انداز بھی حق ہونا چاہیے، اور موقع بھی حق ہونا چاہیے۔ پھر اس اخلاقی پہلو کے اعتبار سے یہ بھی ہم نے درد دل رکھا کہ اللہ نہ کرے کہ یہ تعصب کا معاملہ لسان کی بنیاد، زبان کی بنیاد پر ہو، خطوں کی بنیاد پر ہو، اور کسی تعصب کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر خدا نخواستہ ہو، سیاسی بنیادوں پر ہو، یہ کئی انتشار اس سطح پر نہ چلا جائے کہ ہم نے
اس ملک کے اندر دیکھا 1971 میں کہ ایک انتشار پیدا ہوا، ایک لسانیت کی بنیاد پر معاملہ آیا، ملک دو لخت ہو گیا. تو خدا را نفرتوں کے ایسے بیج نہ بوئے جائیں کہ ملک خدا نہ خاصہ اور کسی نقصان کا شکار ہو جائے اور نفرتیں ایسی نہ ہو جائیں کہ ڈیوائیڈڈ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. یہ درد دل ہم نے رکھا. اور آخر میں حدیث مبارک ہم نے پیش کی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا، مجھے سب سے زیادہ پسند وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ ہوگا اور مجھے ناپسند وہ ہوگا جس کے اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ برے ہوں گے. یہ درد دل پچھلی نشست میں ہم نے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ اس سے پہلے ہم نے ماہ رمضان اور عید کے تعلق سے کچھ کلام کر لیا تھا. جب عید کے تعلق سے بات کریں تو بات چونکہ نکل گئی، اور جب بات نکلتی ہے تو دور تلک جاتی تو بہت دور تلک چلے گی، پورا ایپیسوڈ ختم ہو گیا. تو میں موقع سے فائدہ اٹھا کے ابھی بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ جب آپ یہ دوسرا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو ابھی شوال موجود ہے، تو ایک اور خیر خواہی کی بات اگر سامنے آ جائے اور اس میں ہم آپس میں ڈسکس کر لیں. ابھی موقع ہے، یہ موقع کہیں ضائع نہ ہو جائے. شوال کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے جی، تو میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے، چونکہ ابھی یہ موقع موجود ہے. بالکل صحیح. شوال کے مہینے کے تعلق سے علماء کرام بھی، مفتیان کرام بھی دیگر پروگرامز میں توجہ دلاتے ہیں. ایک خیال لوگوں کا یہ ہو گیا کہ بھائی عید کے دوسرے دن سے ہی روزے رکھنے، ضروری نہیں، اور لگاتار 6 رکھنے اور پھر ہم عید منائیں گے، تو یہ تصور درست نہیں ہے. وہ ہم چھوٹے تھے تو کہا جاتا تھا شش عید، کہ 6 روزے پورے ہو جائیں گے پھر عید ہوگی. نہیں بھائی، عید تو ماہ رمضان کے بعد ہو گئی، اب عید کوئی نہیں، وہ بقرعید آئے گی پھر انشاءاللہ تعالی. ہاں، یہ 6 روزوں کا معاملہ کیا ہے، اس میں سہولت ہے. پورے شوال کے مہینے میں کسی بھی ترتیب سے کوئی لگاتار رکھنا چاہے، 1 رکھے 1 کا گیپ دے دے، 2 رکھے 4 دن کا گیپ دے دے، کوئی ترتیب بھی رکھ لیں. پورے ماہ شوال میں 6 روزوں کا اہتمام ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات میں شامل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، جس سے ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، ثم اتبع 6 من الشوال، پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا. کان کصیام الدہر، وہ ایسے گویا کہ پورے سال روزے رکھنے والا ہو. کیا مطلب؟ پورا سال روزہ رکھنے والا. اللہ کے رسول نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اس کی وضاحت کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی. البتہ بدعات میں ایک اصول بیان ہوتا ہے جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا وہ کم سے کم 10 گنا اجر پائے گا. تو ماہ رمضان کے 30 رکھ لیے اور 6 روزے جو ہے وہ شوال کے رکھ لیے، یہ 360 بن جاتے ہیں. اچھا، 5 روزے حرام ہیں، 5 روزے منع ہے رکھنا. عید الفطر کا دن منع ہے، عید الاضحیٰ کا دن منع ہے، اور عید الاضحیٰ کے بعد پھر 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ جن کا روزہ ہمیں نہیں رکھنا. تو شمسی اعتبار سے میکسیمم 364-65 دن کا معاملہ بنتا ہے. تو 5 دن کے روزوں کی ممانعت ہے. تو یہ ایک نیکی کو لے کر آئے تو 10 گنا اجر ملتا ہے. تو 30 ماہ رمضان کے، تو 300 ہو گئے، 300 ہو گئے، 6 یہ 60 ہو گئے، 360 ہوگا، 360 ہو گئے. 65 جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے ہوتا ہے، اور 360 ہی بن جاتے ہیں. تو کوئی کہا اچھا جی کبھی 29 روز ہوں گے، بھائی زیادہ کیلکولیشن میں نہ پڑے. حضور نے فرمایا جس سے رمضان کے روزے رکھے، اس نے پورے سال کے رکھے، بس اس کے بعد گنجائش تو ہے ہی نہیں. اب رمضان 29 کا ہو یا 30 کا، اور رمضان تو ہو گیا. تو بہرحال یہ وہ روزے ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے. البتہ مسئلے کی حد تک جن لوگوں کی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ گئے تھے رمضان کے روزے، خواتین کے مخصوص معاملات کی وجہ سے رہ گئے تھے، ان کے ذمہ لازم ہے پہلے وہ قضا روزے رکھیں. اچھا، پھر آتا ہے جب قضا رکھیں گے تو وہ یہ شوال کے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ہے، جب اس نے آپ کو معافی دی ہے، جس نے آپ کو رمضان شریف میں خود سہولت دی ہے، تو اس کی سہولت سے فائدہ اٹھایا آپ نے. اب آپ اس کے قضا روزے رکھیں گے اور شوال گزر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، وہ اجر عطا کرنے پر قادر ہے. ان کے ذمہ قضا پہلے لازم ہے، بقیہ جن کے پورے ہو چکے ماہ رمضان کے، وہ ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں تو اجر و ثواب ہوگا. ایک اور پہلو بھی ہے، رمضان میں روزے کی برکت ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، نیکی کا شوق بڑھتا ہے، گناہ سے ذرا نفرت پیدا ہوتی، دوری کوشش کرتا ہے بندہ بچنے کی. یہ روزے کا حاصل، یہ صرف رمضان کے فرض روزے کا حاصل نہیں، ہر روزے کا. ہاں، رمضان کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن روزے کا ایک حاصل یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کی مشق پیدا ہوتی ہے، روح بیدار ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، نیکی کا شوق بڑھتا ہے، بدی سے نفرت پیدا ہوتی. تو اگر رمضان کی برکتوں کا کچھ حصہ اللہ ہم سب کو مزید عطا فرمائے، وہ اگر چاہتے ہیں کہ تسلسل رہے تو ان روزوں کے ذریعے وہ پہلو بھی ہم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. خالصتاً توحید کی عبادت ہے روزہ، خالصتاً توحید کی.
مطلب اس میں روزہ رکھتا آدمی خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس نے روزہ رکھا ہے، تنہائی میں بھی ہوتا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے، تنہائی میں بھی ہوتا ہے، شدید گرمی بھی ہوتی ہے، فریج بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، مشروبات بھی رکھے ہوتے ہیں، کس کے لیے نہیں توڑتا؟ وضو کر رہا ہوتا ہے، وضو کلی کر رہا کر رہا تھا، ہوتا ٹھنڈا ہے، پانی منہ میں جاتا ہے، کس کے لیے نہیں توڑتا؟ خالصتاً اللہ کے لیے۔ بالکل یہ یعنی اخلاص کا بہت بڑا مظہر ہے، اور روزے کی عبادت کا اہتمام اور قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور لعلکم تتقون تقوی کے پیدا ہو جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تزکیہ نفس کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، میری مرضی کے نعرے کی نفی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، رب کی مرضی، جب اس سے کہہ دیا کھانا پینا چھوڑ دو تو میں نے چھوڑ دیا، چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، اور جب وہ کہے کھا لو پی لو، افطار کا وقت ہو گیا تو کھا لو پی لو، بھوک لگی دل کرتا ہے کہ کھا لوں لیکن وہ کہتا ہے نہ کھاؤ تو میں نہیں کھاتا، پیاس لگی دل کرتا ہے کہ پی لوں، موقع بھی ہے ضبط لیکن نفس ہے۔ ہاں، تو ضبط نفس اور سیلف کنٹرول اس کا بہت بڑا ذریعہ یہ روزہ بنتا ہے۔ اچھا شجاع صاحب نے ابھی جب یہ فرمایا کہ صاحب وہ جن کے روزے چھوٹ گئے، باوجود خواتین کے خاص طور پہ چھوٹتے ہیں، یا مردوں میں بھی کچھ لوگ بیمار ہو گئے یا سفر پہ تھے یا کچھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بعد میں رکھ لیں وہ روزی، سہولت اللہ نے دی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے وہی کہیں گے کہ صاحب اگر میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھوں گا تو میں شوال نہیں رکھ سکتا، تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو کرنے پڑیں گے نا، وہ کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شوال کا ثواب بھی، اس کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نا کہ جو نوافل ہم جو مختلف شب قدر آتی ہیں اس میں نوافل پڑھتے ہیں مختلف مواقع، تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ قضا بھی ادا ہو جائے گی اور اللہ چاہے گا تو نوافل کے ثواب بھی مل جائیں۔ بس بالکل اس میں کوئی شک نہیں، ایک وضاحت ہو جائے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قدر کی رات میں 2 رکعت قضائے عمری پڑھوں تو اتنے سال ہو نہیں نہیں گیا، وہ تو حرم میں بھی نہیں ہے نا، جی کہ 1 لاکھ کا ثواب حرم میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ 2 فرض پڑھ لیے تو 1 لاکھ فرض ہو گئے، اور 4 سنت فرض ظہر کے پڑھ لیے تو 1 لاکھ ہو گئی، ایسا نہیں ہے، قضائے عمری پوری ہی ادا کرنی ہے۔ یہ علماء وضاحت فرماتے ہیں، بس ہماری یاد دہانی کے لیے اس بات کی بات ہو جائے، اور بالکل بجائے دیکھیں اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، بندے کی نیت تھی کہ میں رکھوں شوال کے روزے، یہ ارادہ تھا، لیکن اس کو رمضان شریف میں بیماری کا معاملہ پیش آ گیا، ہاں یہ ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے 2 روزے رہ گئے، آپ جلدی سے قضا کیجئے اور باقی رکھ لیجیے، اور باقی شوال کے مہینے میں رکھ لیجئے، خواتین کے 3-4 دن کے رہ گئے جلدی سے قضا کیجئے، باقی ایام کے اندر رکھ لیجئے، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی اچھا وہ دل میں جو ایک تڑپ ہوگی نا میرے شوال کے رہتے ہیں، میرے شوال کے، اللہ شاید اس تڑپ ہی کو قبول کر لے۔ وہی ایک اصول لے لینا، انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، کئی مرتبہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نہیں کر پاتا عمل، نیت پر مل جاتا ہے اجر۔ ایک بندہ حدیث مبارک ہے، رات کو سوتا ہے تہجد کی نیت سے اور نہیں اٹھ پاتا، اس کو اجر ملے گا، اس سے کوشش تو کرنی ہے لیکن نہیں اٹھ پایا، اس کو اس کی نیت پر اجر ملے گا۔ بھائی یہاں ارادہ پورا ہے لیکن کیا کرو، بیمار ہو گیا تھا، سفر پر چلا گیا تھا، خواتین کے مخصوص ایام آ گئے تھے تو اس کی وجہ سے مجھے قضا کرنا پڑ رہی، تو قضا پہلے ہے، نفل بعد میں ہے۔ نفل بعد میں۔ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ جو قضا نمازوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو قضا نمازیں جو ہیں وہ ظاہر فرض ہیں، اور فرائض جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، اور نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جو مرتے وقت تک معاف نہیں ہے، یعنی اگر آپ میں سکت ہے تو آپ کو بستر پہ بھی نماز پڑھنی ہے۔ اور باقی وہی کہ جو قضا کی ادا کرنے میں لگے گا اور اس وجہ سے نہیں رکھ پائے گا نفل روزہ مثال کے طور پر، اس کو اجر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تسلی رکھنی چاہیے، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کو میں نے ایک فلاں بیماری کا معاملہ ہو گیا، سفر کا معاملہ درپیش آ گیا، اب وہ نہیں رکھ پایا، اس کی نیت تھی، اس کو نیت پر اجر ملے گا۔ جیسے حدیث میں پیش کر رہا تھا، رات کو ایک بندہ نیت اور ارادہ کر کے سویا ہے لیکن اٹھ نہ سکا تہجد کے لیے، اس کو اس کی نیت پر اجر ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اور یہاں تک ہے کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، میں صاحب تصدیق کروا لیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت میں یا دوسری ذکر و فکر میں اتنا مشغول رہا کہ اسے دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ویسے ہی قبول کر لے گی۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں بہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن حکیم میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ قرآن حکیم کی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے کہ اس کے کلام کے ساتھ بندہ مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا، اللہ مانگنے والوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرمائے گا،
بغیر مانگے۔ تو یہ اسی کو قصور ہے کہ جب اللہ ایسے عطا کرتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ نیت، اور پھر اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، ہم کسی نیک کام کی نیت کا بعض وقت کہتے ہیں نا کہ بھائی مفت میں صرف سوچو اور اکاؤنٹ بڑھاؤ، سوچو اور اکاؤنٹ بڑھاؤ، سوچو اور اکاؤنٹ بڑھاؤ۔ تو نیتیں اچھی رکھیں، اللہ تعالیٰ نیت کا ثواب تو دے گا، اس پر عمل کر دیا تو دگنا ثواب ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو مفت کا سودا ہے۔ بلکہ ایک اور دلچسپ نکتہ آ رہا ہے، یہ جو اعتکاف کے بارے میں ایک فضیلت آتی ہے نا کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا اس کو بعد کی ساری نیکیوں کا اجر ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اس سے کہ اس نے ایک سنت پر عمل کرنے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مستقل سنت رہی، اپنے آپ کو لگا دیا اور اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب باہر جا نہیں سکتا، تو بھائی باہر کی نیکیوں کا اجر ملے گا۔ حدیث مبارک میں ہاں نا، اگر فلاں جگہ ہوتا تو یہ کام کر لیتا، اگر فلاں جگہ ہوتا تو یہ کام کر لیتا، لیکن کیوں نہیں کر پا رہا؟ بھائی اس عمل میں لگ گیا، باہر جا نہیں سکتا، اللہ اجر دے دے گا۔ تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے کہ جو قضا میں لگ جائے گا، جو فرض ہے اس کے ذمہ، اور نفل ادا نہیں کر پائے گا، اس لگ جانے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا، تو اللہ اجر دے دے گا اس کو انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ کی ذات سے امید رکھنی اور اللہ چاہیے۔ سے جیسا گمان رکھیں اللہ گمان کے مطابق ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، اس پر بھی حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اب ہمارا گمان اللہ کے بارے میں کیسا، ہم غور کرنے کی کوشش کریں، ویسے معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرمائے گا۔ ہاں، یہی سوچ کے کہ میں نفل پڑھتا، کاش میری نمازیں قضا نہ ہوتی تو میں نفل پڑھتا تو میرے ذخیرے میں کچھ اضافہ ہو جاتا نمازوں کے، لیکن مجبوری ہے میری تو قضا باقی ہیں، نفل میں اپنا ذخیرہ بڑھا تو نہیں سکتا۔ یہ سوچ کے آدمی اگر قضا پڑھنا شروع کر دے تو قضا کا ثواب تو مل ہی جائے گا، وہ جس ذخیرے کا افسوس رہا ہے شاید اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کر دے کہ ہمیں وہ بھی۔ اللہ کی ذات بہت کریم، اللہ کی ذات بہت کریم۔ اچھا جناب، تو یہ تو باتیں تھیں شوال کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ جو پچھلا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے اخلاقیات کے حوالے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ آپ کے اخلاق حسنہ کی گواہی جو ہے وہ آپ کے گھر سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی تھی جب آپ نے آ کر وحی کا احوال بیان کیا تھا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ام المومنین، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہا تھا کہ قرآن نہیں پڑھا تم لوگوں نے، یہی رسول اللہ کے اخلاق ہیں۔ تو ہماری زندگی میں جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اس بات کی ہے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ قرآن کے یہی تین موضوع ہیں جس میں اخلاقیات سب سے اہم ہے، چونکہ رسول اللہ کو معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا تھا۔ بالکل، اور اس پر بھی ہم نے کلام کیا تھا کہ یہ گواہی حضور کے گھر سے آ رہی ہے، گھر سے آ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کی گواہی بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی گواہی بھی۔ اس پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج ہم یہ غور کریں کہ ہمارے اخلاق گھر میں کیسے اور ہمارے اخلاق باہر کیسے ہیں۔ وہ بحث تو ہوگی کہ اس وقت مجموعی اخلاق کی پوزیشن کیا ہے، وہ تو بات آ گئی، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کے اندر کا معاملہ اور گھر کے باہر کا معاملہ، اس میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ گھر والوں کو شکایت ہوتی دونوں طرف، حضرات کی خواتین کے بارے میں، خواتین کے حضرات کے بارے میں، باہر اخلاق بہت اچھا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اگر مرد جاب پر جا رہے تو کاروباری حضرات کے درمیان میں، آفیسز کے اندر، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اخلاق بڑا اچھا ہے، گھر میں آتے وہاں گڑبڑ ہو جاتی۔ تو بھائی یہ تو گڑبڑ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی گھر سے آ رہی، تو ہمارا باہر کا معاملہ ہو، ہمارا گھر کا معاملہ ہو، اس میں اس معنی میں یکسانیت ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ باہر اچھے اخلاق ہیں، گھر میں آ گئے تو اخلاق بالکل برے ہو گئے، بلکہ گھر میں زیادہ اہتمام کا معاملہ اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو ایک تو یہ ہم نے بات پہلے کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور پہلو آیا تھا، بہرحال وہ میں بھی کمزور ہوں، ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک ہمارا جلوت کا معاملہ ہے، ایک خلوت کا، ایک ہمارا خلوت کا معاملہ ہے، ایک ہمارا پبلک لائف کا معاملہ ہے، لوگوں کے درمیان زندگی کا معاملہ، ایک ہمارا تنہائی کا معاملہ۔ تقاضا یہ ہے کہ ہماری جلوت بھی پاک ہو، پبلک لائف بھی پاک ہو، اس پر ہم بات کی، اور ہماری خلوت بھی پاک ہونی چاہیے۔ اصل میں جس کی تنہائی پاکیزہ ہے وہی بہترین اخلاق والا ہے۔ مطلب ہم دنیا کے سامنے تو پاکیزہ پھرتے ہیں نا، بہت بنے ٹھنے اور جناب اب سلیقے سے، اور بول بھی ذرا سلیقے سے رہے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم اخلاق والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم کر رہے، تو ہم تنہائی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور یہ جو ڈیوائس آئی ہے نا، یہ لوگوں کی تنہائی جو ہے وہ ساری کی ساری، اللہ معاف کرے،
پاکیزہ نہیں رہی ہے، چونکہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو یہ بہت ہی برننگ ایشو ہے جس پر غور کرنا چاہیے تھے. اگر ہماری تنہائی پاکیزہ ہے تو پھر ہمارا کریکٹر پاکیزہ ہے. جی ورنہ صاحب وہ یہ ڈوئل پالیسی یہ منافقت ہو جائے گی. ہاں بات تلخ ہے لیکن بات سچ ہے. یہ بات تلخ ہے مگر یہ سچ بات ہے. اور اس میں میں بھی بہت کمزور ہوں جی. اس کا کوئی اعتراف کرنے میں کوئی ہمیں جھجک نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کے لیے خطرہ ہے اس کے اندر. ایسا نہ ہو کہ ہم باہر بہت اچھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تنہائی کا معاملہ الگ ہو. شیطان ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اللہ ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے. اور بہرحال ہم کہتے ہیں نا کیسا لگ رہا ہوں جی بتاؤ, اور آگے سے اگلا کہتا ہے بہت اچھے لگ رہے ہو, بہت خوبصورت لگ رہے ہو, بڑے پیارے لگ رہے ہو. ٹھیک ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ ابھی آدمی اچھا پہنتا ہے, اچھا کھاتا ہے, ایک حد تک ٹھیک ہے. اور ہم کسی کو اچھا پہنا ہوا دیکھیں تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں. یہ دین تعلیم سورہ کہف میں جملہ ہمیں سکھایا گیا. البتہ اصل نقطہ یہ نہیں کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں کیسا ہوں, اصل مسئلہ ہے کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں کیسا ہوں. اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اللہ میرے بارے میں کیا فرمائے گا, یہ ہے اصل مسئلہ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک حدیث مبارک شاید اس تسلسل میں بھی آئی تھی, پھر دوہرا لیتے. اور وہ 7 قسم کے افراد, یہ اس ایپیسوڈ کی آخری حدیث تھی جو ہم ہدیہ کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کیا میموری دیکھ رہے ہیں جی ناظرین کرام, ماشاءاللہ خوب یاد ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے, مراد لیجیے عرش کے سائے میں ہوں گے جب اس کے سائے کے سوا کوئی نہیں ہوگا. اور اس میں ایک وہ ہوگا جس نے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا ہے. پبلک میں رونا سب کو آ جاتا ہے, مجمع میں رونا سب کو آ جاتا ہے, کبھی دنیا دکھاوا ہوتا ہے, کبھی واقعی رقت طاری ہو جاتی ہے. ہم پازیٹیو بات کر لیتے ہیں, کبھی ویسی رقت طاری ہو جاتی ہے. اصل ہے کہ کیا تنہائی میں بھی رقت طاری ہو رہی ہے کہ نہیں. اور یہ مشکل کام ہے. جو 7 کیٹیگریز ہیں نا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, یہ سب مشکل کام ہے. پہلی بات پتہ ہے کیا اس میں, امام عادل, عدل کرنے والا بادشاہ. آسان کام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بادشاہ تو عیش کرنے کے لیے ہوتی ہے. اصل میں بادشاہ امام وقت ہے, اور امام وقت کا عادل ہونا, میں نے یہی پڑھا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کا واقعہ تھا مجھے یاد نہیں, کہ ملزم کو جو ہے وہ بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں, لے جا کے کوئی کسی جگہ کا کر کے وہاں بٹھا دیتے ہیں تو وہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے. چونکہ وہ بادشاہ جو ہے وہ عادل تھا, اور اس کے عدل کے کا تاثیر اتنی ہے کہ وہ سچ بول, اللہ جانے یہ سچ ہے یا غلط ہے, لیکن اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عادل بادشاہ جو ہے اس کا بڑا مقام ہے. بالکل. تو یہ 7 کیٹیگریز جو 7 قسم کے سب مشکل کام ہے. ایک کون ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا. تو بہرحال تنہائی کا معاملہ, اس کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اصل سچی بات یہ ہے کہ میں تنہائی میں تو اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے, دیکھیے تنہائی میں تو صرف اللہ ساتھ ہے, وہاں میرے معاملات کیسے, ادھر کی امپروومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سچی بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ تنہائی اگر پاکیزہ نہیں ہے تو اصل کردار نہیں بن اصل کردار بنتا ہی نہیں نا. پھر مطلب جو کام میں سب کے سامنے نہیں کر سکتا وہ میں اکیلے میں کیوں کرتا ہوں. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات, سگریٹ میں نہیں پیتا شجاع صاحب کے ادب میں, یا لوگ یار کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ سگریٹ پیتا ہے, لیکن میں گھر میں جو پیکٹ کے پیکٹ اڑا جاتا ہوں, تنہائی میں چھپ چھپ کے پی رہا ہوں, کمروں میں پی رہا ہوں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائی ہے تو وہ جو ان کے سامنے برائی ہے وہ گھر میں بھی تو برائی ہے نا, تنہائی میں بھی برائی ہے. اور تنہائی میں کیا میں تنہا ہوں؟ ہاں اللہ تعالیٰ میرے اللہ تو میرے ساتھ ہے نا. تنہا تو آدمی کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں ہوا معاکم اینما کنتم, اللہ تعالیٰ فرماتے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اسی طریقے پر انی قریب, اللہ فرماتے بے شک میں قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تعالیٰ فرماتا ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اللہ فرماتا ہم انسان کو پیدا کیا, اس کے جی میں کوئی خیال بھی اٹھتا ہے, اللہ فرماتا ہم اس کو جانتے ہیں. اب بڑی بھاری بات کہہ رہا ہوں, میں بہت کمزور ہوں, ہم سب کمزور ہیں, میں بہت کمزور ہوں, بڑی بھاری بات کہہ رہا ہوں. ہم لوگوں کے سامنے لوگوں کا خوف کرتے ہوئے رکتے اور بچتے ہیں, ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے. اچھا اب جو ایک نیا سینیریو آیا اس میں کیا ہوتا ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, ہم اس کیمرے سے شیشے سے ڈر رہے ہیں, لیکن جس کی آنکھ رقیب ہے اور ہر وقت دیکھ رہی ہے, اللہ اکبر کبیر, ہر وقت وہ ساتھ ہے, ظاہر کو باطن کو ہر اعتبار سے جانتا ہے. اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا غالباً پچھلی نشست میں بھی کہ ہمیں بھی بہت سے مگر ہم بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا احصاہ اللہ ونسوہ, سورہ مجادلہ میں ہے آیت نمبر 6. لوگ تو بھول گئے, اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے.
اور وما کان ربک نسیّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، بے شک۔ ہر بات اللہ کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ ہے جو تنہائی کا پہلو، ہم سب کو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور اللہ کی بات ہے، سچی اللہ کے فضل سے سچی بات ہے، جو ایک سے ڈرے گا وہ بھی کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو 2 4 8 10 کا خیال رکھے گا وہ سب سے ڈرے گا۔ تو ایک سے ڈرنا آسان ہے، ایک کا خوف رکھنا آسان ہے، ایک کی ماننا آسان ہے، ایک کی ناراضگی کا خوف رکھ کر اس کو ناراض کرنے سے بچنا یہ آسان ہے۔ بہت سو کی ناراضگی کے خوف سے بچنا آسان کام نہیں ہے، سستے کا معاملہ ہے، ایک سے ڈرے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ناظرین محترم، یہ بڑی سچی بات ہے، اور ظاہر قرآن کی آیت ہے تو پھر سچی اس سے زیادہ حق بات کیا ہو سکتی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو 4 دن کی باتیں یاد نہیں رہتی ہم نے کیا کیا ہے، ایک پوری زندگی گزار کے آئے ہیں پیچھے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ایسے ہوں گے جو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کیے تھے، دنیا سے ہم چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رب کو تو خیر پتہ ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیے تھے۔ ہزاروں گناہ ایسے ہیں جو ہم نے کیے ہیں اور ہم بھول چکے ہیں، وہ سب لکھے ہوئے ہیں رب کے ہیں۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ میں نے کہا پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ تو سب چیزوں سے واقف ہے، ہزاروں گناہ ایسے ہیں میری زندگی کے جو میں بھول چکا ہوں، لیکن میرے رب نہیں بھولتا، وہ ہر چیز سے، ہر ایپ سے، بھولنے کے ایپ سے پاک ہے، ہر ایپ سے پاک ہے۔ ابھی رمضان میں ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا موقع ملا کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جو اعمال پیش کیے گئے میرے سامنے، اس میں وہ تنکا بھی شامل تھا جو مسجد سے اٹھا کے کسی نے باہر پھینکا تھا۔ مسجد کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے تنکا اٹھا کے جو پھینکا تھا وہ بھی اعمال میں شامل تھا۔ سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھلائی کا عمل ہے یا برائی کا عمل ہے، بندہ دیکھ لے گا، سب کچھ پیش ہوگا۔ اور سورہ لقمان میں آتا ہے، جب حکیم لقمان کی وصیت ہے اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے ایک عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، پہاڑوں کی سخت چٹانوں کے اندر ہو، یا زمین کی تہ میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لا کر پیش کر دے گا۔ کوئی شے ان ریکارڈڈ نہیں ہے، کوئی شے لاسٹ نہیں ہے۔ ہماری نیت ہو، ہمارا قول ہو، ہمارا عمل ہو، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پہلے ہمارے بزرگوں سے ایک جملہ ہم سنتے تھے، بڑا سادہ جملہ، اور یہ حکمت کی بات ہوتی ہے۔ فرماتے تھے پہلے تولو پھر بولو۔ یہ تولنا کیا تھا؟ آج یہ اگر ہماری پچھلی ایپیسوڈ ہمارے ناظرین کے سامنے ہو، جو کہہ رہے کہیں، جو کلمہ حق سمجھ کے کہنے کہیں، جو اختلاف رکھنے کہیں، لیکن یاد رکھیں تول لیں اس کو، کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر الزام لگا رہا ہوں، کل اللہ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ آج بہتان لگا رہا ہوں، دلیل پیش کرنا ہوگی۔ آج میں کوئی انگلی اٹھا رہا ہوں، کل دلیل پیش کرنا ہوگی۔ تو پہلے تول لیں پھر بولیں۔ کوئی نیت، کوئی قول، کوئی عمل اللہ کے ہاں لاسٹ نہیں ہے، ہمارا سب محفوظ ہے، سب پیش ہو جائے گا۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ۔ یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا؟ جس کا کھلا وہ مارا گیا، اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام۔ تو آسان حساب کی دعا ہے، اللہ کھولے نہ پوچھے نہ، جس کا کھلا وہ مارا گیا۔ کیا جسٹیفائی کریں گے اللہ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا اللہ دنیا کو ہم اللہ معاف کرے چکر دیتے ہیں، دنیا کے سامنے جھوٹ بول جاتے ہیں، ٹکا دیتے ہیں کوئی بات کو، لوگ کہتے ہیں ہم ہیں، نعرے ہیں لوگوں کے، دعوے ہیں، ہم وکیل تھوڑی کرتے ہیں، جج خرید لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، یہ ادھر چلتا ہے، اللہ کیا نہیں چلے گا؟ اللہ کے کیا جسٹیفائی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا۔ یہ ہے کل کا سب سے بڑا مسئلہ۔ اور جسے اللہ چاہے اپنے کرم سے یوں ہی گزار دے، بس وہی۔ اور دنیا میں، اور میرا خیال ہے کہ، اور سچی بات یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ کسی کو اس کے عمل کے نتیجے میں تو شاید مل ہی نہ سکے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں جا نہ ہو۔ سکتا۔ تو اس سوال اٹھا، اے اللہ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں میں بھی داخل نہ ہوں گا،
جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ یہ حضور کی عاجزی بھی ہے اور یقیناً حضور کا اپنا فرمان بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوئے ہاں، آپ کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا سب جائے سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے شفاعت کا اعزاز بخشا جائے گا۔ تو اب اگر حضور یہ فرما رہے ہیں تو یہ امت کی تعلیم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تم میں سے اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں رہے، ممکن ہی نہیں نا، پیدائش سے لے کے موت تک سجدے کی حالت میں رہے، یہ شخص بھی قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اس سارے عمل کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت قیامت کے دن نہیں ہوگی، جب اللہ کا جلال وہاں پر دیکھے گا کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو عمل کی بنیاد پر کوئی نہیں جانے والا، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے جانے والے ہیں۔ ابھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ میں بھی اللہ کے کرم سے، حالانکہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں، جس دروازے سے چاہیں چلے، سب سے پہلے آپ کے لیے دروازہ کھلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ محشر میں جب بہت ہی اللہ اپنی امان میں رکھے ایک سخت ترین صورتحال ہوگی تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے لیے شفاعت کی حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں، میرا یہ مقام نہیں ہے، تم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ۔ آخر میں سب کو بھی کہیں گے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ بخشائے ہیں، وہ سفارش کریں گے۔ یعنی اس دن تمام سب پر وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی ہیبت ایک طاری ہوگی۔ تمام انبیاء تو اپنی اقوام کو، امتوں کو منع کر دیں گے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو حالت سجدہ میں ہوں گے، اور پھر اللہ حضور علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت کیجیے۔ یہ شفاعت کبریٰ کا حق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ ہمیں اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کا مستحق بننے کے لیے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہمارے سامنے تقاضے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہاں، حدیث مبارک الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ حاسبنی حسابا یسیرا کی دعا بھی اللہ پکڑ نہ کر لے، خوف رہنا چاہیے اور شفاعت کی امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی پکڑ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، یہ دونوں باتیں بیک وقت ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، دونوں کیفیات بیک وقت ہونی چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شفاعت ملے گا، اعزاز ملے گا قیامت میں، آپ جسے چاہیں گے اسے بخشوا دیں گے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی پڑھی میں نے کہ جب حوض کوثر پر جام تقسیم ہو رہا ہوگا، رسول اللہ جو کٹورے بھر بھر کے دے رہے ہوں گے، تو کچھ لوگوں کو فرشتے روک لیں گے۔ جب وہ دیں گے کہ حضور، کہیں گے یہ میرے امت ہے کہ نہیں، یہ جھوٹے تھے، یہ منافق تھے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے روک دیں گے، فرشتے روک دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اور فرشتوں کے اس طرز عمل پر اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے تو میری امت کے افراد ہیں، تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں شامل کر دی، بدعات کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا، اور ایسے ایسے کام انہوں نے کیے جس کی تعلیم آپ نے نہیں دی تھی، ان کو فرشتے روک دیں گے۔ دیکھیے عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا ہے کہ پورا پہلو سامنے رہنا چاہیے، ساری بات سامنے آنی چاہیے، اور اس عدل کو حضور نے خود بیان فرما دیا، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رخ پھیر لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ڈرنا چاہیے۔ ہاں، مسنون آداب اور اعمال وہ بھی ہیں کہ جن پر عمل کریں تو اجر ہے، اگر عمل نہ کریں تو گناہ نہیں ملے گا۔ اور بعض معاملات وہ سنت مؤکدہ کہیں، سنن ہدا جن کو علماء بیان کرتے ہیں، ایسے اعمال جو لازم ہے ہمارے لیے، جن کی پیروی کرنا، اگر ان کی پیروی نہ کی جائے تو ڈرنا چاہیے شفاعت سے محرومی نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن حکیم نے جن باتوں سے منع فرمایا ان باتوں سے بچنا چاہیے، حرام کاموں سے روک دیا، ان حرام کاموں سے بچنا چاہیے، ورنہ کیا منہ لے کے حضور کے سامنے جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ حدیث پھر آج دوبارہ دہرا لیں، سب سے زیادہ دور کون ہوں گے حضور سے، اور کون ناپسند ہوں گے؟ جن کے اخلاق برے ہوں گے۔ یہ بھی تو حضور کی حدیث ہے نا۔ تو جن احادیث میں بشارات ان کو بھی سامنے رکھیں تاکہ امید اور شوق پیدا ہو، اور جن احادیث میں ڈراوے ہیں، انذار جسے کہا جاتا ہے، ان کا بھی بیان آنا چاہیے
تاکہ گناہوں سے برے اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے ہوں. یہ ہے عدل کا تقاضا, یہ صحیح تر اعتدال کا رویہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمارے سامنے آ رہا ہے. اچھا, ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ٹرینڈ یا چل گیا ہے, یہ کہنے کی رواج پڑ گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں نیکی کرو نیکی کرو نیکی کرو. بہت اچھی, ظاہر ہے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن برائی سے رکنا بھی تو نیکی ہے. یہ بات بھی پہلے 2-3 مرتبہ ہم کر چکے ہیں, اور 10 مرتبہ یہ دونوں باتیں ساتھ آئی ہیں قرآن حکیم میں, ایک نہیں دو نہیں 10 مرتبہ. ایک مشہور آیت ہے, سب کو یاد ہے, کنتم خیر امت جی, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, تم بدی سے روکو گے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. نبی اکرم علیہ السلام کی ذمہ داریوں کے بیان میں یہ بات آئی ہے سورہ اعراف آیت 157 میں, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نبی علیہ السلام معروف کا انہیں حکم دیتے اور منکر سے انہیں روکتے اور بچاتے ہیں. یہ حضور کے فرائض میں شامل ہے. اب جو آپ نے توجہ دلائی وہ بات بڑی اہم ہے. ہمارے ہاں کسی کے اندر کچھ تبدیلی دینی اعتبار سے آتی ہے تو وہ نیک کاموں میں تو آگے بڑھتا ہے, جو کہ صحیح کام ہے, صحیح بات ہے, مگر جتنا نیکیوں میں آگے بڑھنا, خاص طور پر فرائض و واجبات پر عمل تو لازم ہے, اور پھر مزید نیکی نوافل بھی, جتنا نیکیوں میں آگے بڑھنا لازم ہے اتنا حرام اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. ورنہ کچھ حرام کام ایسے بھی ہو جائیں گے جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر بیٹھے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. سورہ حجرات کے آیت نمبر 2. سارے اعمال ختم جی, ہو جائیں گے. مال حرام وجود میں جا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت ہے, مال حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی. مال حرام وجود میں جائے دعا قبول نہیں ہوتی. مال حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا. تکبر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہو, نبی علیہ السلام فرماتے جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ حرام کام, گناہ کے کام, ان سے بچنا بھی ضروری. پھر ایک تصور جو آپ نے اشارہ فرمایا, بجائے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی طرف تو بڑھتے ہیں, او بھائی گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے. ہاں, مصیبت کیا ہے ناظرین, معاف کیجئے گا, یہ کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے, اللہ نے ہمیں اگر محفوظ رکھا ہے تو دوسروں پر وہ نہیں کر. ہمارے ہاں جو مطلب یہ کچھ ایسا ٹرینڈ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ, ہم کاروباری آدمی, ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں, تسبیح ہاتھ میں ہے, پیشانی پہ نماز کی محراب ہے, ماشاءاللہ داڑھی بھی ہم نے اتنی بڑی رکھی ہوئی تھی, سر بھی ہم نے, ہمارا پورا معاملہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہے شرعی. لیکن جب ہم کاروبار پہ بیٹھتے ہیں تو سارے معاملات وہی ہوتے ہیں جو ہمارے بازار کے چل رہے ہیں. نہیں, اس میں حلال حرام کی بھی تمیز نہیں ہے, اس میں تول کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں جھوٹ بولنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں جناب ناپ تول میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, اور غلط اور صحیح کی تمیز بھی نہیں ہو رہی. ہم دکان پہ لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں خریدا ہوا مال تبدیل یا واپس نہیں ہوگا, حالانکہ صریح حدیث کی بد سے بغاوت ہے, یہ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. تو جہاں نیکیوں میں آگے بڑھنا لازم, اتنا حرام سے بچنا لازم ہے, گناہوں سے بچنا ضروری ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کیا وہی مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہے, مراد نفل روزے. ابھی کتنا بڑا عمل, رات کے نوافل, تہجد, اور دن کا روزہ, کتنی بڑی عبادت. لیکن آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو حرام کام سے بچتا ہے اس کا یہی مقام ہے جو شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو, ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا ایک بڑا پہلو یہ ہے, اگر ہم غور کریں گزشتہ اقوام کی طرف, ان پر آنے والے عذاب نیکیوں کے چھوٹنے پر نہیں آئے, گناہوں کے پہ کنٹینیو کرنے پر آئے. ہاں, گناہوں کے ارتکاب پر ہے. آپ نے ناپ تول کی کمی کا ذکر 2 مرتبہ فرمایا. شعیب علیہ السلام کی قوم مٹا دی گئی. ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں معاشرت کا بگاڑ لوط علیہ السلام کی قوم میں آیا, اللہ نے نشان عبرت بنا دیا. فرعون اور آل فرعون نے سیاسی جبر کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا, فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. تو اللہ کا جو عذاب بھی اقوام پر آیا وہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے آیا. اس لیے ہماری جہاں نیکیوں کے معاملات میں آگے بڑھنے کی روش بڑھتی ہے, مبارک ہے, اتنا ہی گناہوں سے بچنے کی طرف بھی ہماری توجہ بڑھنا ضروری ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ ہو جائے, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی حفاظت اور دو زبان کی حفاظت، یہ دو حفاظتیں تم کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اسی سلسلے کی کنٹینیوشن میں بات کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔